کی نماز یعنی جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز قصر کر لو، اگر تم خوف محسوس کرو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بے شک کافر تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں تو ان کے لیے نماز کو قائم کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدے میں چلے جائیں تو وہ پھر ان کے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور دوسرا جو گروہ ہے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور پوری طرح اپنی احتیاط اخذ کریں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اگر غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو تم پر پھر حملہ آور ہوں یکدم۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو اپنا اسلحہ رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی احتیاط لازم رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت ہی ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ تو وہ آیات ہیں جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں کہ جس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا ہے، کہ جس سے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو گروہ ہو جائیں، دو پارٹیاں بن جائیں، جو بھی لوگ ہیں جنگ میں یا فوج میں لشکر میں، تو دو حصے بن جائیں، ایک حصہ نماز پڑھے اور ایک حصہ جو ہے وہ پہرا دے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ فوراً تمہیں تباہ و برباد کر دے، یکدم حملہ کر دے، لیکن جب یہ دیکھے گا کہ مسلمان تو اس معنی میں بالکل الرٹ ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ پھر نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرا کھڑا رہے، اور وہ پھر پیچھے ہٹ جائے، یہ آگے آ جائے اور پھر یہ نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ وہ اپنی ایک رکعت پوری کر لیں اور یہ بعد میں ایک رکعت اپنی پوری کر لیں۔ اس طرح امام کی 2 رکعت ہو گئی اور ان کی ایک رکعت امام کے ساتھ اور ایک رکعت اپنی ہو گئی۔ اس طرح نماز بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پہرا بھی ہو گیا، دشمن کو بھی ڈرا دیا۔ تو یہ طریقہ بتایا۔ اسی لیے پھر اس کے بعد جو جنگیں آئیں، غزوات آئے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا خیال رکھا جو بتایا گیا تھا۔ تو شعیب روایت کرتے ہیں امام زہری سے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سالم نے بتایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کی نجد کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، تو وہاں ہم نے صف بندی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، کہ بیچ میں نماز کا جب وقت آ گیا تو نماز پڑھائی گئی۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ پھر دشمن کی طرف کھڑا ہو گیا، چوکنا ہو گئے دشمن کے سامنے تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، دونوں سجدے کیے اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ گروہ تھا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کی،
رکوع کیا، سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا، اور ہر ایک گروہ نے اپنے لیے ایک ایک رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ ایک تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو ایک گروہ جیسے قرآن نے بتایا اس طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے اس نے نماز وہ رکعت مکمل کی، اس میں رکوع بھی ہیں، سجود بھی ہیں، کیا اس میں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اگلے جو پچھلی ٹیم تھی یا گروپ تھا وہ آگے آ گیا۔ اب اس نے دوسری رکعت پڑھ لی آپ کے ساتھ، اور ان لوگوں نے اپنی رکعت پوری کر لی اتنی دیر میں، جلدی سے رکعت پڑھ کر کے وہ کھڑے ہو گئے الرٹ کے دشمن کو دیکھ لیں اتنی دیر میں۔ اور ادھر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک رکعت پڑھی اور آپ نے سلام پھیر دیا اور انہیں کھڑے ہو کے وہ دوسری رکعت اپنی پوری کر لی۔ اس طرح کر کے وہ مورچہ خالی نہیں ہوا، یا دشمن پہ کسی قسم کا کوئی بھی غفلت نہیں ہوئی کہ دشمن حملہ کرے، اور دونوں نے سب نے نماز بھی پڑھ لی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ ایک ہے۔ اس طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کئی طریقے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی طریقہ ہو اس کے ذریعے سے نماز ادا کر لی جائے۔ اس لیے کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ قبلہ رخ ہو یا دشمن پیچھے ہو، تو پھر اس کے مطابق ہی ساری وہ پلاننگ کی جائے گی، اس کے مطابق ہی نماز ادا کی جائے گی، جس طرح کی بھی دشمن سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرے باب میں فرماتے ہیں کہ باب صلاۃ الخوف رجالا و رکبانا، کہ نماز خوف ادا کی جائے چلتے ہوئے یعنی پیدل بھی اور سواری کی صورت میں بھی۔ اور نافع روایت کرتے ہیں اپنے عمر سے اسی طرح کا قول کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس سلسلے میں پھر جیسے بھی ہو سکے، چاہے وہ کھڑے ہو کر ہوں، سواری پر ہوں، نماز ادا کریں۔ اگر وہ اکٹھے نہیں ادا کر سکتے تو پھر وہ اپنے اپنے طور پر جہاں پہ بھی ہیں، جیسے آج کل کے دور میں اب وہ تو نہیں ہوتی صف بندی، اب تو مورچے ہوتے ہیں، بینکرز ہوتے ہیں، اس میں وہ سپاہی ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دشمن کو، ایک ان کا او پی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے دور سے کہ دشمن کی کیا حرکتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کو کمانڈر حکم دیتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر بمباری کرتے ہیں یا میزائل چلاتے ہیں یا ویسے فائر کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ پھر اپنے کمانڈر کے اس کے کہنے اوپر کرتے ہیں۔ اب نماز کس طرح ہوگی؟ اب وہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر وہ اوپن ایریا میں جائیں گے تو دشمن کا خطرہ ہے کہ حملہ کر دے گا، سب کے سب مارے جائیں گے۔ یہ تو بڑا خطرناک ہے اس معاملے میں کہ سارے ہی فوجی مارے جائیں تو پھر معاملہ کیسے چلے گا جنگ کا۔ اسی لیے پھر یہاں جو بتایا دوسری حدیث میں کہ جیسے بھی ہو کہ کھڑے کھڑے پڑھ لیں، بیٹھ سواری پہ پڑھ لیں، جیسے بھی ہو وہ پڑھ لیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ باری باری وہ اپنی مقرر کر لیں کہ جو لوگ مورچے میں ہیں اس میں کچھ لوگ تو توپ خانے پر ہیں یا ٹینک میں ہیں یا فائر کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں تو وہ باری باری نماز پڑھ لیں ایسی محفوظ جگہ میں۔ مورچے میں جگہ ہو تو وہاں پڑھ لیں، یا کسی بھی ایسی آڑ میں کھڑے ہو کے باری باری نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں ہمیں اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ بھی جائز ہے۔ ایک صحابی جو ایک پیچھا کر رہے تھے ایک دفعہ، جیسے ابو داؤد کی روایت ہے، تو وہ پھر بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے ہی انہوں نے نماز پڑھ لی، اسی میں ہی وہ رکوع سجود تو نہیں کر سکتے تھے، تو چلتے چلتے ہی انہوں نے اشاروں سے کر لیا تاکہ وہ نکل نہ جائے، اس کو پکڑنا تھا انہوں نے۔ تو اسی طرح اب نماز کا وقت آ گیا، اب نماز تو مؤخر نہیں کی جا سکتی تھی، تو انہوں نے پھر اس طرح کر کے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اس کو پکڑنا آسان تھا، وہاں جا کے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ طریقہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگلے باب میں فرماتے ہیں یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، کہ نماز خوف میں ایک دوسرے کی پھر وہ حفاظت کریں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اور لوگ بھی ذی قرد کا معاملہ ہے وہاں پہ جو علاقہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، انہوں نے پیچھے والوں نے بھی تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، انہوں نے بھی رکوع کیا، سجدہ کیا اور وہ بھی سجدے میں گئے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پھر وہ جو لوگ جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ
پیچھے ہٹ گئے اور انہیں پھر اپنی پہلے کی ڈیوٹی دینی شروع کر دی. اور دوسرا پھر گروہ آیا, اس نے رکوع اور سجود کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور پھر سب نے اس کے بعد وہ نماز میں شامل ہوئے اور ایک دوسرے کو سب وہ پہرا بھی دیتے رہے, ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے رہے. تو یہ بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ صرف یہ ہے کہ بعض روایت کے مطابق ان لوگوں نے آ کر اپنی نماز پڑھی اور پھر آ کے شریک ہو گئے, اس طرح کہ وہ صرف آپ کے ساتھ سلام میں شروع ہوئے نماز میں, اور اس کے بعد پھر سب نے اپنی اپنی نماز پوری ہو گئی. اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون ولقاء العدو, کہ نماز اس وقت جب کہ قلعہ پہ حملہ ہو, قلعے پر جہاں پہ انسان وہ بمباری کر رہا ہے یا حملہ کر رہا ہے اور دشمن سے ملاقات کا موقع ہے. تو امام اوزاعی اس بارے میں کہتے ہیں کہ ان کان تہیّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاۃ صلوا ایمان, اگر یہ ہے کہ فتح کا معاملہ قریب ہے اور فتح ہونے والی ہے اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے, تو وہ پھر ہر شخص ان میں سے اشارے سے نماز پڑھ لے گا. اشارے سے اس لیے کہ ایسا موقع ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب اگر نماز پڑھی تو کہیں ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے, اور وہ قریب ہے کہ وہ فتح کر لیں گے. اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں, اس طرح اشارے سے بھی نہ پڑھ سکیں, تو پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیں یہاں تک کہ جنگ پوری ہو جائے, یہاں تک کہ فتح ہو جائے اور وہ یا جنگ ختم ہو جائے تو اس وقت تک نماز کو مؤخر کر دیں. یا یہ کہ امن ہو جائے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں اپنی, اگر نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھ لیں, 2 سجدے کر لیں, اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو پھر یہی ہے کہ وہ تک, بلکہ پھر وہ اس کو مؤخر کر دیں یہاں تک کہ امن قائم ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر, اب ایسا موقع تھا کہ وہاں پہ مؤخر کرنی پڑی, اس لیے کہ ادھر مسلمان کھڑے تھے, مورچے تھے, ادھر کافر مورچہ بنائے تھے, وہ مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے, جہاں کوئی نکلتا فوراً اس کو حملہ کرتے. تو اسی لیے وقت نہیں تھا یا جگہ نہیں تھی کہ نماز پڑھی جائے, تو آپ نے نمازیں مؤخر کیں یہاں تک کہ رات ہو گئی. تو رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, تو پھر جا کے نمازیں پڑھیں سب ترتیب سے, اپنی جو ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب نمازیں پڑھیں. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تستر کی جو قلعہ تھا اس وقت جنگ ہو رہی تھی, تو اس وقت میں اس میں شریک ہوا تھا اور وہ فجر کا وقت تھا, فجر کے وقت, صبح کا وقت, اور اس وقت جو ہے وہ جنگ پوری اپنے زور پر تھی, تو نماز نہیں پڑھ سکے فجر کی. تو ہم نے اس وقت نماز پڑھی جب کہ پوری طرح سورج طلوع ہو چکا تھا, دن چڑھ چکا تھا. تو ہم نے نماز پڑھی, اور ہمارے ساتھ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو اس وقت پھر ہمارے لیے وہ قلعہ فتح ہو گیا, پھر قلعہ فتح ہو گیا اس وقت. تو انس کہتے ہیں کہ اب وہ جو نماز میں نے پڑھی تھی تو دنیا و ما فیہا میں مجھے مل جائے, اس نماز کا عوض نہیں ہو سکتا, خوف کی حالت میں اور اس وقت جنگ کی غزوے کی حالت میں, جہاد میں, تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی اہم چیز تھی. ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی کو شرحبیل ابن السمت اور ان کے ساتھیوں کی بات بتائی جو کہ انہوں نے سواری پر نماز پڑھی تھی. تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں اسی بات کا کوئی ڈر ہو کہ جو ہمارا کسی کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ نکل جائے گا, بھاگ جائے گا, تو دشمن کو پکڑنا ضروری ہے, اسی لیے پھر نماز اسی طرح پڑھی جائے گی کہ سواری پر ہی نماز پڑھی جائے یا بھاگتے ہوئے نماز پڑھی جائے, تاکہ اس کو دشمن کو پکڑ لیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اسی سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, کہ غزوہ خندق سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا, حضرت جبریل آئے کہ آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا. کہاں اتار دیا؟ کہا کہ نہیں, فرشتوں نے تو نہیں اتارا, اس لیے کہ اللہ کا حکم تو ابھی نہیں آیا ہمیں اتارنے کا. پھر کیا کرنا ہے کہ جی بنی قریظہ کا حساب کرنا ہے. ان یہودیوں نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, پیچھے سے آپ کے خلاف سازش کی ہے, تو اب ان کا بھی تو حساب کرنا ہے, تو لہذا آپ چلیے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً یہ آرڈر دے دیے کہ تم میں سے کوئی شخص نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں, سب وہاں پہنچ جائیں, سب وہاں پہنچ جائیں تاکہ ان کا حساب کتاب کیا جائے, اور آپ بھی پھر نکل پڑے, اور باقی صحابہ کرام جو تھے وہ بھی
اب اس میں سے کسی نے جلدی کی، تیزی سے پہنچ گیا، وہاں جا کے پھر اثر پڑھی، بعض نے رستے میں پڑھی، بعض نے کہا کہ ہمارے پاس سواری موجود ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، تو ہم یہیں پڑھ کے پھر جائیں گے۔ تو بار اپنا اپنا اجتہاد کیا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور پھر یہ تمام لوگ وہاں پہنچ کے پھر اس کا محاصرہ کیا ان کو، اور پھر یہاں تک کہ وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس سے معلوم ہے کہ یہ دشمن کو جو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر مہلت نہیں دی جا سکتی۔ یہ نہیں کہ آ جا سکتا کہ نہیں ابھی تو ہم غزوہ خندق میں آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ہم میں کچھ زخمی ہیں، ہمیں کچھ ہے، نہیں، فوراً۔ تو اسی لیے پھر نبی اکرم جو کہ فوراً چلو، جو بھی ہے سب وہاں پہنچے، عصر تک پہنچ جائیں وہاں پر، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر حملہ شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ حملے کی بات تھی۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم احزاب سے، وہی غزوہ احزاب جس کا میں نے ذکر کیا، غزوہ خندق سے واپس لوٹے، تو آپ نے پھر ہمیں یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں۔ بنو قریظہ میں جا کر تو بعض لوگوں کو عصر کی نماز راستے میں ملی، بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پہنچ کر پڑھیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں پہلے ہم پڑھ لیں۔ تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو نبی کے جو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے یوں کیا اور بعض نے یوں کیا، آپ نے کسی کو کوئی نہیں ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ کیوں کیا تم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کرنا یہ جائز ہے۔ تو ان لوگوں نے اجتہاد کیا اپنے طور پہ، ان صحابہ کرام نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ یا اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہے احادیث میں جیسے آتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے صبح کے وقت فوراً صبح جو ہے نماز فجر پڑھ کے اور اسی وقت جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے، اور تاکہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آرام ہوگا، کرنے کے بعد جو اٹھیں گے اور نماز پڑھ کے کریں گے تو اس میں پھر انسان پوری طرح چست و چالاک ہوگا، تیار ہوگا، اور پھر وہ حملہ کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے یہی کہا کہ وہاں پہ انتظار کرو، اگر اس علاقے سے اس جگہ سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہیں، پھر تو حملہ نہیں ہوگا ان پر۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہاں آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھتے ہیں یا نماز اذان دیتے ہیں تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس لیے کہ اب وہاں تو کوئی ایسی نشانیاں نہیں تھیں، علامتیں تو نہیں تھیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں ہے، مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم کی طرف سے ان کو یہ ہدایت تھی کہ جب بھی حملہ کریں تو پھر تھوڑی دیر انتظار کر لیں، اگر وہاں پہ اذان کی آواز آتی ہے تو پھر ان کو مہلت دے دیں، یا مطلب یہ کہ پھر وہاں سے واپس آ جائیں اور ان کو حملہ نہ کریں۔ تو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہمیں یہ ہدایت دے دی کہ اگر خوف کا، جنگ کا معاملہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، اس میں بھی پھر نماز کو کس طرح ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔